قربانی کیا ہے؟ قربانی، جو شخص حج کرنے گیا ہے نا، حج کرنے 10 ذی الحج کو جو محرم ہے حاجی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، فرض ہے، اور وہ قربانی کی تمام تر شرائط اس واجب قربانی کے لیے ہیں۔ اس کی عمر کیا ہو، اس کے دانت کتنے ہوں، اس کا وزن کتنا ہو، وہ ناقص نہ ہو، وہ بکرا ہو، مستحبات کے، وہ سارے کے سارے اس کے لیے ہیں۔ اگر کوئی شخص پاکستان میں قربانی کرنا چاہتا ہے، فقہ جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ فجر سے پہلے کرتا ہے، قصائی اس کو فجر کے بعد نہیں ملتا تو اٹس اوکے۔ اگر وہ بکرے کی بھی بکری کر لیتا اٹس اوکے۔ اگر وہ جناب جو ہے نا وہ مثال کے کہنے کا مقصد، ہاں مستحبات اپنی جگہ پر، لیکن مستحب کا مطلب ہے کہ جتنا اچھا کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن واجب نہیں ہے یہاں پر۔ واجب یعنی بالکل یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، سمجھا لیں۔ بحث تو ہم تب کریں نا کہ اگر واجب، جو حج کرنے کے اس کے لیے ضروری ہے وہ پوچھے کس قسم کا میں نے بکرا کرنا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، کیونکہ واجب ہے، وہ اس کو کرنا پڑے گا۔ یا وہ قربانی کرے گا، یا اس کا الٹرنیٹو ہوتا ہے کہ جا کر وہ جو 3 وہاں پر رکھے اور 7 بعد میں 10 روزے رکھے، چونکہ واجب اس پر، لیکن مجھ پر واجب نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے سمجھانا، لیکن چونکہ ہمارا پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ میجورٹی آ رہا ہے، وہ غیر شیعہ ہیں ڈیفینیٹلی، تو اتنا فورسفلی جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو جناب جو ہے نا وہ ناک کٹ جائے گی، کوئی گناہ کر بیٹھیں گے، میرے پاس تو پیسے ہیں میں کر سکتا ہوں۔ بندگان خدا، قربانی کرنا غیر محرم کے لیے واجب نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، فار ایگزامپل ہمارے ایک ایران کے مولانا ہیں بے ایریا کے اندر نا، تو انہوں نے کہیں یہی کہہ دیا کہ قربانی واجب نہیں ہے، تو ہمارے جو پاکستانی شیعہ کمیونٹی تھی ان کے گلے پڑ گئی۔ انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کس نے کہہ دیا واجب؟ بندگان خدا فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو پڑھو۔ بلکہ مجھے یاد ہے وہ پاکستان کے ٹی وی چینل پر پروگرام ہو رہا تھا تو اس پر یہی سوال ہوا، اب وہ سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اختلاف۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی واجب نہیں ہے، جب واجب نہیں ہے تو یہ شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کہتے یہ کیا بات؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں فقہ امام جعفر، ہم جعفری ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے، ہم قربانی کے منکر نہیں ہیں۔ پھر یہ نہ کہتی کہ قربانی کے منکر، بھائی جو حج کرنے کے اس پر واجب ہے۔ جب میں الحمدللہ میں نے 9 حج واجب کیے ہوئے، جب بھی میں حج کرنے گیا ہوں، پہلی قربانی 97 کی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، کوشش کی ہم نے اپنے ہاتھوں سے جا کر کریں، واجب ہے، کرنی پڑے گی، جب تک قربانی نہیں کریں گے آپ حالت احرام سے باہر نہیں آ سکتے۔ لیکن اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ایران کے اندر، عراق کے اندر، ہمارے یہاں پر جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ جس نے حج کیا ہوا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر سال قربانی کرے، اس کے لیے پھر بھی مستحب موقت ہو جائے گی۔ لیکن کسی نے حج ہی نہیں کیا زندگی میں، بیچارے نے عمرہ بھی نہیں کیا ہوا، بیچارہ مڈل کلاس ہے، اب محلے والوں کے پریشر میں آ کر جناب جو ہے ادھار مانگ کر بھی وہ بکرے خرید کر جناب جو ہے کر رہا ہے کہ ہم نے بھی قربانی کی ہے۔ تو اس لیے محترم تھوڑی سی جو ہے نا وہ ضرورت ہے کہ ہم جو ڈائریکشنز ہیں نا وہ صحیح رکھیں۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر مسئلے کو بیان کریں، وہ بتائیں کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ صرف سوسائٹی کے پریشر میں آ کر نہیں کر سکتے، ہمارے نزدیک بھی قربانی ہے۔ کہاں پر قربانی ہے؟ منی کے اندر، اور باقی جو ہے نا مستحبات ہیں، اور مستحب کا مطلب ہوتا ہے ریکمینڈڈ، کوڈ بی ہائیلی ریکمینڈڈ، مستحب موقت۔ ہمارے مجتہدین کے فتاویٰ کو دیکھ لیجئے، اور اس میں جا کر آف کورس جو ہے نا واجب کے لیے شرائط ہے، قبول نہیں ہوگا، لیکن اگر مستحب ہے تو مستحب میں ایسے کہ جیسے نماز شب میں کہا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو، 25 مرتبہ پڑھو، 50 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، صرف 1 مرتبہ پڑھ لو، چونکہ خود مستحب ہے وتر کے اندر۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتے 100 مرتبہ ہی سورۃ توحید، کہا کہ 1 مرتبہ پڑھ لو، 3 مرتبہ، بہتر ہے 25 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں بسم اللہ کریں، کس نے منع کیا؟ لیکن اگر میں 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کے جناب جو ہے وہ نماز وتر کو ختم کر دوں، میری نماز نہیں ہوگی آف کورس ہوگی، کیوں نہیں؟ چونکہ اٹس ریکمینڈڈ، جتنا زیادہ وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ لیکن یہ کانسیپٹ اوبلیگیٹری والا جو ہے نا، واجب والا، فرض والا، ضروری والا، اس پر ضرور جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ یہاں پر بجائے اس کے کوئی آ کر ہم سے پوچھے، میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، بھئی ہم کیا ہیں؟ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث اور اہل بیت علیہ السلام میں، یعنی
قرآن ہے اور اس کے بعد فرمان رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ حجت ہے ہمارے لیے. ہم جو نا قرآن کی آیات کا جو 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 حکم ہے وہ استنباط کرتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی روایات سے. وإلا پھر تو ہمارے جو ہے نا وہ یہ مال غنیمت کی تشریح نہ کر پائیں. وَلِلَّهِ خُمُسُهُ، خمس پھر کہاں سے آئے گا؟ فَإِنَّمَا غَنِمْتُمْ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ کہاں سے ہے؟ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مال غنیمت کی تعریف جو انہوں نے کیا ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر اسی لیے ہم جو ہے نا خمس دیتے ہیں. تو عزیز محترم یہ بہرحال کچھ مسائل اور چیزیں ہیں، ڈیفینیٹلی دلیل مانگنی چاہیے. تو اگر کوئی مجھ سے دلیل مانگے، میرے پاس تو دلیل ہے کہ میں تو جناب جو ہے نا وہ ائمہ علیہ السلام میرے لیے حجت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کو واجب سمجھتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے، اور وہ جانے اور ان کی عوام جانے کہ وہ اپنی عوام کو جو ہے نا وہ دلیل دیں کہ ہمارے نزدیک واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ یہ اس کی دلیل ہے. پھر آگے جا کر ظاہر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر کسی کے وجوب کو جا کر منسوب کر دیتے ہیں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پھر جا کر بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. پھر وہ ایک الگ علم و رجال کی بحث جو ہے نا بہرحال شروع ہو جائے گی. خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی بجائے ہمیں پتہ ہونا چاہیے واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، اور حرام کیا ہے، مباح کیا ہے، تاکہ اس کے حساب سے ہم جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ العزیز.